السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹ آپ کا ہمارے چینل ایجوکیشن ورلڈ اردو میڈیم میں خوش آمدید ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں تاریخ اور سیاست کا سبق نمبر 2 تاریخ نویسی بھارتی روایات اور 10ویں جماعت اس سبق کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ تو چلیے اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ قوم پرست محرکین رام کرشن گوپال بھنڈارکر اور مہادیو گووند راناڈے، اننت سدا شیو آرٹیکر اور وشنو شاستری چپلونکر اور ونائک دامودر ساورکر یہ اہم قوم پرست محرکین کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ایگزام میں خاص طور پر پوچھا جاتا ہے۔ جدید دور میں تاریخ نویسی اور برطانوی عہد کی تاریخ یعنی کیا؟ یعنی دور حال میں اب کے دور میں تاریخ لکھنے کے اور برطانوی عہد کی تاریخ۔ 20ویں صدی میں انگریزوں کے دور حکومت میں بھارتی آثار قدیمہ کے متعلق ابتدا ہوئی۔ بھارتی محکمہ آثار قدیمہ کے پہلے ڈاکٹر الیگزینڈر کنگھم کی زیر نگرانی کئی قدیم مقامات کی کھدائی کی گئی۔ یعنی ان کی نگرانی میں جتنے پرانے مقامات عمارتیں تھیں ان کی کھدائی کی گئی۔ انہوں نے خاص طور سے بدھ کتابوں میں مذکور مقامات پر توجہ مرکوز کی۔ جارج مارشل کے زمانۂ کارکردگی میں ہڑپا تہذیب کی دریافت ہوئی۔ یعنی جارج مارشل کے زمانے میں اس وقت میں ان کی ہڑپا تہذیب کی دریافت ہوئی اور یہ ثابت ہوا کہ بھارتی تہذیب کی تاریخ 3000 سال قبل مصر یا اس سے زیادہ قدیم ہے، یعنی اس سے زیادہ پرانی ہے۔ بھارت آنے والے کئی انگریز افسر نے بھارتی تاریخ کے متعلق لکھا۔ یعنی بھارت میں جتنے انگریز افسر آئے تھے انہوں نے بھارت کے متعلق کچھ نہ کچھ لکھا۔ ان کے تحریروں میں انگریزی نو آبادیاتی پالیسی کے اثرات نظر آتے ہیں۔ جیمس مل کی لکھی ہوئی دی ہسٹری آف برٹش انڈیا نامی کتاب 1817 میں 3 جلدوں میں شائع کی گئی۔ یعنی دی ہسٹری آف انڈیا برٹش انڈیا یہ نامی کتاب 3 اجزاء پر شائع کی گئی تھی، جو بھارتی حکمرانوں پر انگریز محرک کے ذریعے لکھی گئی پہلی کتاب ہے۔ اس کی تحریر میں موروثی نظریے کا فقدان اور بھارتی تہذیب کے مختلف پہلوؤں کے متعلق متعصبانہ مفروضات کا عکس صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ 1841 میں ماؤنٹ ایوریٹ ایلیفینسٹین نے دی ہسٹری آف انڈیا نامی کتاب لکھی۔ وہ ممبئی کے گورنر 1819 سے 1827 کے درمیان تھے۔ بھارت کی تاریخ میں مراٹھا دور حکومت کو اہم مقام حاصل تھا۔ یعنی بھارت کی تاریخ میں مراٹھوں کا جو دور تھا اس کو اہم مقام حاصل دیا گیا ہے۔ مراٹھا حکومت کی تاریخ لکھنے والے انگریز افسروں میں جیمس گرانٹ ڈف کا نام اہم ہے۔ اس نے دی ہسٹری آف مراٹھاز نامی کتاب لکھی جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ بھارتی تہذیب اور تاریخ کو کمتر لکھنے کی انگریزی افسروں کی ذہنیت گرانٹ ڈف کی تحریروں میں بھی جھلک دکھتی ہے۔ یہ رویہ راجستھان کی تاریخ لکھنے والے کارنل ڈاک جیسی افسر کی تحریک بھی دکھائی دیتی ہے۔ ولیم والسن ہنٹر نے بھارت کی 2 لکھہ تاریخ لکھی جس میں اس کا غیر جانبدارانہ رویہ دکھائی دیتا ہے۔ یعنی ولیم والس نے بھارت سے متعلق 2 تاریخ لکھی جس میں ان کا یہ بہت زیادہ برا رویہ دکھائی دیتا ہے۔ بھارتی تاریخ نویسی اور مختلف فلسفانہ نظام۔ اس میں ہم نو آبادیاتی تاریخ نویسی کا مطالعہ کریں گے۔ نو آبادیاتی تاریخ نویسی بھارتی تاریخ کا مطالعہ اور اس سے تحریک کرنے والے ابتدا تاریخ نویسیوں میں خاص طور پر انگریز افسروں اور عیسائی مبلغ شامل تھے۔ بھارتی تہذیب کمتر درجے کی ہے، یعنی بھارت کی جو تہذیب وہ کمتر درجے کی ہے۔ اس مفروضے کا عکس ان میں
سے بعض تحریروں میں نمایاں نظر آتا ہے۔ برطانوی نوآبادیاتی حکومت کی تائید کے لیے ان کی تاریخ نویسی کا استعمال کیا گیا، یعنی برطانوی کی جو نوآبادیاتی حکومت ہے ان کے لیے تاریخ نویسی کا استعمال کیا گیا تھا۔ 1922 سے 1937 کے درمیان شائع پبلش ہونے والی کمبریج ہسٹری آف انڈیا کی 5 جلدیں اس نوآبادیاتی تاریخ نویسی کی اہم مثال ہے۔ مستشرقی تاریخ نویسی یعنی کیا؟ مستشرقی تاریخ نویسی مستشرقی تاریخ نویسی یورپ میں کچھ تحقیقی مطالعہ کرنے والوں میں مشرقی تہذیب اور مشرقی ممالک کے متعلق تجدد پیدا ہوا، یعنی یورپ میں جو تحقیق کرنے والے شخص ہوتے تھے ان میں مشرقی تہذیب اور مشرقی اس ملک کے متعلق تجدد پیدا ہوا، اور اس میں احترام اور فکر و افزائش کرنے والے کچھ محقق بھی تھے۔ انہیں مستشرق کہا جاتا ہے۔ مستشرق محققوں نے سنسکرت اور یورپی زبان میں یکسانیت کا مطالعہ کیا، یعنی ان مستشرق محققوں نے سنسکرت اور یورپ میں دونوں زبان میں برابری کا مطالعہ بتایا۔ مستشرق عالموں کا زور ویدک اور سنسکرت ادب کے مطالعے پر تھا۔ وہیں سے یہ تصور سامنے آیا کہ ان زبان کا جنم دینے والی کوئی انڈو یورپین زبان موجود تھی۔ 1784 میں سر ولیم جونس نے کولکتہ میں ایشیاٹک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی، جس سے قدیم بھارتی ادب اور تاریخ کے مطالعے کو تحریک ملی۔ مستشرق محققین میں فریڈرک میکس میلیور نامی جرمنی محقق کا خصوصی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ان کے نقطۂ نظر سے سنسکرت زبان ہندو یورپی زبان کے گروہ کی سب سے قدیم شاخیں تھی۔ انہیں سنسکرت ادب سے خصوصاً لگاؤ تھا۔ انہوں نے ہت اپدیش نامی سنسکرت کتاب کا جرمنی زبان میں ترجمہ کیا تھا، یعنی ہت اپدیش نامی کتاب کا انہوں نے جرمن میں کتاب لکھی تھی۔ اس طرح دی سیکریڈ بیکس آف دی ایرتھ کے نام سے 50 جلدیں ترتیب دی۔ انہوں نے رنگ وید کی تالیف کا کام کیا، یعنی دونوں کو ملانے کا کام کیا، جو 6 جلدوں میں شائع، یعنی 6 قسم کے 6 اجزام کے بک شائع کیے۔ انہوں نے رنگ وید کا جرمن زبان میں بھی ترجمہ کیا تھا۔ حالیہ زمانے میں ایڈورڈ سیڈ نامی مفکر نے مستشرقین کی تحریروں میں پوشیدہ سامراجی مفادات پر سے پردہ اٹھانے کا کام کیا۔ قوم پرست تاریخ نویسی 19ویں اور 20ویں صدی میں انگریزی تعلیم یافتہ بھارتی محققوں کی تحریک میں بھارت کی قدیم ثقافت پر فخر اور بھارتیوں میں خود کو بیدار کرنے کا رجحان دکھائی دیتا ہے۔ ان کی تحریروں کو قوم پرست تاریخ نویسی کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے اپنی 19ویں اور 20ویں صدی میں انگریزی تعلیم یافتہ سے جو محققوں نے تحریک کی تھی، اور اس میں جو اپنی فخر اور بھارتی ہونے کا جو رجحان پیدا کیا تھا، ان سے قوم پرست تاریخ نویسی کہا جاتا ہے۔ قوم پرست کہا جاتا ہے تو مہاراشٹر میں قوم پرست تاریخ نویسی کو وشنو شاستری چپلونکر سے تحریک ملی۔ انگریز افسروں کی لکھی ہوئی قدیم بھارت کی مفروض یا غلط تاریخ کی انہوں نے مخالفت کی، یعنی انہوں نے کوئی غلط تاریخ لکھی تھی اور انہوں نے ان کی مخالفت کی۔ اسی طرح قومی تاریخ لکھنے والے محققوں کے بھارت کی تاریخ کا سنہری دور تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہ کام کرتے وقت ان پر تنقید بھی کی گئی کہ انہوں نے تاریخی حقائق کی تجزیاتی چھان بین کو نظر انداز کیا۔ مہادیو گووند راناڈے، رام کرشن گوپال بھنڈارکر اور ونائک دامودر ساورکر اور راجندر لال مشر اور
مجمداری اور کاشی پرساد جیسوال اور رادھا کمد اور مکھرجی بھگوان لال اندارجی واسو ویدیو وشنو میراشی اننت سدڑتے کر جیسے چند قدیم قوم پرست محرکین کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دی رائز آف دا مراٹھا پاور کتاب میں جسٹس مہادیو گووند راناڈے نے مراٹھا حکومت کے عروج کا پس منظر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مراٹھا حکومت کا عروج جنگ میں اچانک لگنے والی آگ نہیں تھا، بلکہ مہاراشٹر میں سماجی، تہذیب اور مذہبی شعبوں میں اس کی تیاری کافی عرصے سے جاری تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بجا ہوا بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ تو